بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود مدد کی حکمت عملی، سانس لینے کی مشقیں۔ اعصابی نظام کو پرسکون کرنے کے لیے گہری ڈایافرامیٹک سانس لینے کی مشق کریں۔ صحت مند طرز زندگی کے انتخاب، مناسب غذائیت دماغی صحت کو سہارا دیتی ہے۔ بہتر جذباتی ضابطے کے لیے نیند کا باقاعدہ معمول بنائیں۔ پیشہ ورانہ مشاورت، ایک لائسنس یافتہ تھراپسٹ کے ساتھ سائیکو تھراپی سپورٹ اور مقابلہ کرنے کی حکمت عملی فراہم کر سکتی ہے۔ سپورٹ گروپس، اسی طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنے والے دوسروں کے ساتھ جڑنا، سمجھ اور برادری کا احساس فراہم کر سکتا ہے۔ ذہنی دباؤ، ڈپریشن ایک عام اور سنگین ذہنی صحت کی حالت ہے جس کی خصوصیت اداسی، نا امیدی اور روزمرہ کی سرگرمیوں میں دلچسپی یا خوشی کی کمی کے مسلسل احساسات سے ہوتی ہے۔ یہ کسی شخص کے خیالات، احساسات، رویے اور مجموعی طور پر بہبود کو متاثر کر سکتا ہے۔ ڈپریشن محض ایک عارضی مزاج کا اتار چڑھاؤ نہیں ہے، بلکہ ایک طویل اور وسیع حالت ہے جو روزمرہ کی زندگی کو نمایاں طور پر متاثر کر سکتی ہے۔ جذباتی علامات، اداسی، خالی پن یا نا امیدی کے مستقل احساسات، ایک بار لطف اندوز ہونے والی سرگرمیوں میں دلچسپی یا خوشی کا نقصان، چھوٹی چھوٹی باتوں پر چڑچڑاپن یا مایوسی، توانائی اور تھکاوٹ میں کمی۔ علمی علامات، توجہ مرکوز کرنے، فیصلے کرنے یا تفصیلات کو یاد رکھنے میں دشواری، اپنے بارے میں منفی خیالات یا مستقبل کے بارے میں تاریک نظریہ۔ جسمانی علامات، بھوک یا وزن میں تبدیلی، وزن میں نمایاں کمی یا اضافہ، بے خوابی یا ہائپرسومنیا، زیادہ سونا، بغیر کسی واضح جسمانی وجہ کے درد۔ طرز عمل کی علامات، دوستوں، خاندان اور سماجی سرگرمیوں سے دستبرداری، کام یا اسکول میں کارکردگی میں کمی، موت یا خودکشی کے مستقل خیالات۔ دیگر علامات، بار بار رونے کے منتر، بیکار یا جرم کا احساس، علاج کے اختیارات اور مدد کی تلاش۔ نفسی معالجہ، افراد کو منفی سوچ کے نمونوں اور طرز عمل کی شناخت اور تبدیل کرنے میں مدد کرتا ہے۔ انٹر پرسنل تھراپی، باہمی تعلقات اور مواصلات کی مہارت کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ علاج، اینٹی ڈپریسنٹس، موڈ سے وابستہ دماغ میں نیورو ٹرانسمیٹر کو منظم کرنے کے لیے عام طور پر تجویز کیا جاتا ہے۔ الیکٹرو کنولسو تھراپی، ڈپریشن کے شدید معاملات کے لیے سمجھا جاتا ہے جو دوسرے علاج کا جواب نہیں دیتے۔ ٹرانسکرینیل میگنیٹک سٹیمولیشن، ایک غیر حملہ آور طریقہ کار جو دماغ میں عصبی خلیوں کو متحرک کرنے کے لیے مقناطیسی شعبوں کا استعمال کرتا ہے۔ خود کی دیکھ بھال اور طرز زندگی میں تبدیلیاں، باقاعدگی سے ورزش، مناسب نیند اور متوازن خوراک مجموعی طور پر تندرستی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ الکوحل اور منشیات کے استعمال سے پرہیز۔ سوشل سپورٹ، ایک مضبوط سپورٹ نیٹ ورک بنانا اور دوستوں اور کنبہ کے ساتھ روابط برقرار رکھنا۔ دماغ اور جسم کی تکنیک، ذہن سازی، مراقبہ اور یوگا جیسی مشقیں علامات کو سنبھالنے میں مدد کر سکتی ہے۔ پیشہ ورانہ مدد کی تلاش، دماغی صحت کے پیشہ ور سے مشورہ کرنا جیسے کہ ماہر نفسیات یا معالج مناسب علاج کے منصوبے کے لیے بہت ضروری ہے۔ نیشنل ہیلپ لائنز اور سپورٹ گروپس، بہت سے ممالک میں ہیلپ لائنز اور سپورٹ گروپس ہیں جہاں افراد مدد حاصل کر سکتے ہیں اور دوسروں سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں جو شاید اسی طرح کے چیلنجز کا سامنا کر رہے ہوں۔ برن آؤٹ ایک دائمی جسمانی اور جذباتی تھکن کی حالت ہے جس کے ساتھ اکثر کام سے لا تعلقی کے جذبات ہوتے ہیں۔ یہ طویل تناؤ کا رد عمل ہے اور دماغی صحت پر اس کے اہم اثرات ہو سکتے ہیں۔ برن آؤٹ عام طور پر کام کی جگہ سے منسلک ہوتا ہے، لیکن یہ زندگی کے دیگر شعبوں میں بھی ہو سکتا ہے جیسے تعلقات یا دیکھ بھال کرنے والے کردار۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO نے برن آؤٹ کو کام کی جگہ پر دائمی تناؤ کے نتیجے میں ایک سنڈروم کے طور پر بیان کیا ہے جس کا کامیابی سے انتظام نہیں کیا گیا ہے۔ توانائی کی کمی یا تھکن کے احساسات، جلن کا سامنا کرنے والے افراد اکثر جسمانی اور جذباتی توانائی کی کمی محسوس کرتے ہیں۔ کسی کے کام سے بڑھتی ہوئی ذہنی دوری یا کسی کے کام سے متعلق منفی جذبات، ساتھیوں اور کاموں سے لا تعلقی یا منفیت کا احساس شامل ہے۔ پیشہ ورانہ افادیت میں کمی،
बर्न आउट कारकर्दगी और पैदावारी सलाहियत में कमी का बाइस बन सकता है, जिसके नतीजे में नाअहली का एहसास और कामयाबी का एहसास कम होता है। बर्न आउट और दिमागी सेहत के दरमियान ताल्लुक अहम है। दायमी तनाव और इसके नतीजे में बर्न आउट की तवील नुमाइश ज़हनी सेहत के मसाइल जैसे इस्तराब और अफसुर्दगी में हिस्सा डाल सकती है। ये जिस्मानी सेहत को भी मुतासिर कर सकता है, जिसके नतीजे में कल्बी मसाइल और कुव्वत मुदाफ़त में कमी जैसे हालात पैदा होते हैं। बर्न आउट की इलामात की शनाख्त। बर्न आउट की इलामात को पहचानना इब्तदाई मुदाखलत के लिए बहुत जरूरी है। आम इलामात में शामिल हैं दायमी थकावट, जिस्मानी और जज्बाती तौर पर ज्यादातर वक्त थका हुआ और सूखा हुआ महसूस करना, बदगुमानी और लाताल्लुकी, आम साथियों या आम तौर पर जिंदगी के बारे में मनफी और घटिया रवैया अपनाना, जज्बाती तौर पर जिम्मेदारियों से दस्तबरदार होना, कम कारकर्दगी, काम पर पैदावारी और तासीर में कमी, अक्सर नाअहली और नाकामी के एहसासात के साथ। जिस्मानी इलामात, सर दर्द, मैदे के मसाइल और दायमी तनाव के दीगर जिस्मानी इजहार, चिड़चिड़ापन में इजाफा, एक छोटा मिजाज, मायूसी के लिए बर्दाश्त में कमी और जज्बाती रद्द अमल में इजाफा। नींद में खलल, नींद आने में दुश्वारी, सोते रहना या बहाल करने वाली नींद का तजुर्बा करना। रोकथाम और बहाली की हिकमत अमली। हदूद मुकर्रर करें, काम और जाती जिंदगी के दरमियान वाज़ेह हदूद कायम करें। जरूरत से ज्यादा काम करने से गुरेज करें और जब जरूरी हो तो ना कहना सीखें। खुद का ख्याल रखना, खुद की देखभाल की सरगर्मियों को तरजीह दें, जैसे कि बाकायदगी से वर्जिश, मुनासिब नींद और आराम की तकनीक जैसे मराकबा या जहन साजी। समाजी मदद हासिल करें, जज्बाती मदद के लिए दोस्तों, खानदान या साथियों से जुड़ें। अपने एहसासात और तजुर्बात को शेयर करने से तनाव को कम करने में मदद मिल सकती है। बाकायदा वक्फे, रिचार्ज करने के लिए काम के दिन के दौरान मुख्तसर वक्फे लें। अपनी मेज से दूर हटें, खींचें या ऐसी सरगर्मियों में मशगूल हो जो आपको खुशी देती हैं। तवक्कुआत को वाज़िया करें, काम के बोझ और तवक्कुआत के बारे में सुपरवाइजर्स और साथियों के साथ खुलकर बातचीत करें। हकीकत पसंदाना और काबिल हसूल अहदाफ तलाश करें। महारत की तरक्की, अपने वक्त के इंतजाम और तंजीमी महारतों को बेहतर बनाएं। तनाव से निपटने के लिए हिकमत अमली तैयार करें, जैसे मसला हल करने और लचक पैदा करने की तकनीक। पेशा वराना मदद, अगर बर्न आउट आपकी दिमागी सेहत को मुतासिर कर रहा है तो दिमागी सेहत के पेशावर से मदद लेने पर गौर करें। थेरेपी और मुशावरत कीमती मदद और मुकाबला करने की हिकमत अमली फराहम कर सकती है। तशखीस और दोबारा तशखीस, बाकायदगी से अपने काम और जिंदगी के तवाज़न और मजमूई बहबूद का जायजा लें। बर्न आउट को बार बार होने से रोकने के लिए जरूरत के मुताबिक एडजस्टमेंट करें।